حبیب صاحب سب سے پہلے تو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو کہ خبریں آ رہی ہیں ملاقات کی، دونوں جانب سے نہ تصدیق کر رہے ہیں نہ ہی اس ملاقات کی تردید ہو رہی ہے، ان سائڈ سٹوری بتائیں یہ چل کیا رہا ہے، ہوا کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کی نہ تصدیق ہو رہی ہے نہ تردید ہو رہی ہے، تو دراصل یہ تاثر جو اس سے پیدا ہوتا ہے، جو ابہام پیدا ہوتا ہے، وہ اس وقت اپوزیشن کی فیور میں جاتا ہے. یعنی اپوزیشن یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ ان کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز ہیں کہ بس ابھی ہم نے قالین کھینچ لینا ہے عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے. تو لہٰذا یہ تاثر کو تقویت دی جاتی ہے جب آپ کبھی تصدیق بھی نہ کریں، آپ تردید بھی نہ کریں. تو یہ ایک باقاعدہ سیاسی حربہ ہے جس کو دونوں لوگ استعمال کر رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب، اور ظاہر ہے ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی سیاست کریں، تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب یا پی ڈی ایم کے اندر شامل جو جماعتیں ہیں وہ بھی اس تاثر کو تقویت دے رہی ہیں. اب یہ ہے کہ اب سراغ یہ لگانے کی بات ہے کہ یہ کیا واقعی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات نہ بھی ہو تو آپ سے جواب مانگا جائے تو آپ اس کی تردید نہیں کرتے کھل کے، آپ اس کو بس خاموشی اختیار کر لیتے. تو ایسے اب اس معاملے میں میری خبر یہ ہے کہ یہ ملاقات ہو چکی ہے. اچھا، یعنی شہباز شریف صاحب کی اور جہانگیر خان ترین کی یہ ملاقات ہو چکی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ کافی پرانا ہے. وہ کوئی آج کا ریلیشن نہیں ہے، وہ 90s کا ریلیشن ہے. تو اس ریلیشننگ کی وجہ سے ان کے اندر اس ملاقات کے ہونے میں کوئی امر مانے نہیں تھا، تو لہٰذا بڑی کمفرٹیبلی وہ ملاقات ہو گئی. اور ملاقات ہوئی، جہاں تک جو مجھے پتا ہے، وہ یہ جو ریسنٹلی ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے یہ ملاقات ہو چکی تھی. یعنی جب جہانگیر خان ترین صاحب نے اون چودھری کے گھر اپنا وہ اجلاس بلایا تھا تو اس سے پہلے یہ ملاقات کر چکے تھے. تو اب اس ملاقات کرنے کے بعد جب آپ وہاں پہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے کوئی میسج آپ کی گورنمنٹ کو بھی جاتا ہے، اور گورنمنٹ بھی اتنی اندھی تو ہوتی نہیں کہ اس کو اس طرح کی ملاقات کا پتہ نہ ہو. اور پھر ظاہر ہے اس سے میسج بھی دینا مطلوب تھا، اور پھر اپوزیشن بھی اس سے تگڑی ہو جاتی ہے، اس کے بیانیے میں جان پڑ جاتی ہے کہ جناب یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس وقت ان پارٹیز کے اندر ڈسکس ہو رہے ہیں، یعنی جہانگیر خان ترین گروپ میں بھی اور پھر پی ایم ایل کیو میں بھی. ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کیا ڈسکس ہوا؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس ملاقات میں ڈیٹیلز میں کیا ڈسکس ہوا، یہ کوشچن یہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس وقت، اگرچہ مجھے اس کا بھی کچھ پتا ہے، لیکن اس وقت اس ملاقات کا ہو جانا یہی کافی ہے. یعنی ملاقات میں آپ کے خیال میں جہانگیر خان ترین صاحب نے کہا ہوگا اور سنو میاں صاحب، اور میاں صاحب نے کہا اور ترین صاحب کیسے مزاج ہے آپ کو، بڑے عرصہ ہو گیا ملاقات ہی نہیں، اچھا چائے پئیں، یہ کہہ کے ملاقات ختم ہو گئی. ایسا نہیں ہوا ہوگا. ظاہر ہے اس ملاقات میں دونوں لوگوں کو پاکستان کی پالیٹکس کی باریکیوں کا علم ہے، تو ایک نے دوسرے کو پیغام دیا کہ جس باریکی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ باریکی اب نہیں رہی. تو ایسا موقع ظاہر ہے، بس اب اس بات کو اتنا ہی یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. اچھا، اس سے مزید بات نہیں بتائیں؟ جی اب آگے بڑھیں تو ملاقات اب آپ یہ دیکھیے کہ پرانے جب لوگوں سے بیٹھے تو پھر کیا بات یہ ہے. ٹھیک ہے، بتائیں. اس میں اب تک انہوں نے یہی فیصلہ کہ جہانگیر خان ترین صاحب فیصلہ کر لیں گے، جو جہاں بھی ہیں آپ وہ کر لیں. اب اس میں فردن سب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، فلاں کی کیا رائے ہے، لنگڑیال صاحب آپ بتائیں، سلمان نعیم آپ بتائیں، یہ کیا کریں. سب نے رائے دی. اب اس رائے میں 80% لوگ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بسم اللہ کریں اور پی ایم ایل این سے ہاتھ ملا لیں. اچھا، اب آپ ذرا تصور کریں اگر وہاں 10 بندے تھے تو ان میں سے 8 نے یہ کہا، اگر 20 بندے تھے تو 16 نے یہ کہا کہ جناب ہاں آپ بسم اللہ کریں کیونکہ ہمیں آگے اپنی پارٹی کا مستقبل مخدوش نظر آتا ہے، اور لہٰذا آج اگر ہم پی ایم ایل این سے کوئی سودے بازی کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کریں، اس میں دیر نہ کریں. جہانگیر خان ترین صاحب اس پہ خاموش رہے. ہاں، خاموش کیوں ہے مجھے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. اس کے بعد جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین صاحب چھوڑے اس بات کو، کیا پی ٹی آئی اور کیا پی ایم ایل این
ایسا کرتے ہیں کہ اپنی آئیڈینٹی اپنی شناخت الگ رکھتے ہیں اور اسی الگ شناخت کی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں. جو پہلے جہانگیر خان ترین صاحب مسکرا رہے تھے اس پہ ان کی مسکراہٹ ذرا زیادہ ہو گئی. اچھا پھر کچھ نے کہا کہ جناب ایک آدھ جو تھا اس نے کہا چھوڑے خان صاحب پی ٹی آئی میں ہی رہتے ہیں, ہم کیا کریں گے دوسری طرف جا کے. جس نے انہوں نے کہا جی جناب پی ایم ایل این والے پہلے بھی بڑے وعدے وعید کرتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جناب آپ یاد آپ کو پی ایم ایل این مسلم لیگ ہم خیال بھی ایک ہوا کرتی تھی, اس کے ساتھ باقاعدہ لکھ کے معاہدہ ہوا تھا تو کہ جناب آپ کے ٹکٹ اس طرح ہوگا, وہ کہاں پہ گیا؟ تو انہوں نے کہا جی جناب آپ کا کن پہ بھروسہ کرنے چلے ہیں, آپ چھوڑ دیں. اس پہ وہ جو مسکراہٹ تھی جو پہلے پھیلی پھر ایک دم واپس آ گئی. انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ شاید واقعی ہوا تو ایسے ہی ہے. اور خود جہانگیر خان ترین صاحب بھی پی ایم ایل این کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا اب جناب وہاں پہ جب یہ فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا سب نے, پھر یہ بھی اب سب سیاستدان ہیں, انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین صاحب فیصلہ تو کریں گے آپ, لیکن اب یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے. اب وہاں پہ پھر کسی نے سیانے نے کہا کہ جناب چپ رہیں. انہوں نے کہا کیوں چپ کیوں رہیں؟ آپ نے وہ چپ ہونے کا سوال پوچھا تھا, خاموشی, وہ اس کا جواب. انہوں نے کہا چپ رہیں. چپ رہنے کا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی خود عدم اعتماد لے کے آئیں گی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعلان کر دیں اور پتہ یہ چلے کہ عدم اعتماد تو آئی نہیں, تو لہٰذا ہم تو کسی گھر کے نہیں رہیں گے. تو پھر آپ ایسے ماحول سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چپ رہیں اور انتظار کریں کہ کیا واقعی تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے, اور اگر تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے تو پھر ہم اپنا فیصلہ کریں اور پھر ہم اپنے کارڈز شو کریں. تو یہ وجہ ہے ان کی خاموشی کی کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ بھی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ عدم اعتماد تک جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے. تو یہ ہے جی معاملہ کہ اب اس میں جو طے پا رہا ہے وہ ابھی تک تو یہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اس میں اب بھی وہ آوازیں کوئی اتنی illogical نہیں ہیں جہانگیر خان ترین گروپ میں. وہ اگرچہ کم ہیں, تعداد میں کم ہیں, لیکن وزن میں زیادہ ہیں تھوڑی سی, کہ جناب پی ٹی آئی نہ چھوڑیں. جی سعد صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے ان سائڈ سٹوری جاننے کے بعد کہ جہانگیر ترین گروپ کیا کرے گا؟ کیا اپوزیشن کا ساتھ دے گا یا پھر تمام جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ظلم تو نہیں کہیں گے, جو بھی ان کی آپسی رنجشیں ہیں اس کے باوجود بھی ادھر ہی رہیں گے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے سیاست کا خاص طور پہ اس طرح کی جب سچویشن ہو جہاں پہ گروپنگز بن رہی ہوں, پارٹی کے اندر بن رہی ہوں یا ایک دوسرے کے خلاف بن رہی ہوں, اس کے اندر ماضی کا رول یہ رہا ہے کہ جو لیڈر کے ساتھ صف بندی ہوتی ہے, کسی بھی ایک لیڈر کے ساتھ صف بندی ہوتی ہے, اس میں یا لیڈر اپنی صف بندی سے 2 قدم آگے ہوتا ہے اور صف بندی تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہے. جس طرح نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے اندر مجھے سب نے کہا قدم بڑھاؤ تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. یا وفاداران جو ہیں وہ زیادہ آگے ہوتے ہیں اور لیڈر ان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھنا چاہیے, میں اس پہ سوچ لوں, آج نہیں, اس ہفتے نہیں, اگلے ہفتے, مہینے بعد. اس سچویشن میں مجھے لگتا یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کے اندر اس طرح کے لوگ شامل ہیں جو کہ اپنی کنسٹیچوئنسی پالیٹکس کی وجہ سے یا اپنی فیوچر کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا دیر پا فیوچر نون لیگ میں یا پیپلز پارٹی میں ہو, لیکن جہانگیر ترین صاحب ابھی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پوری طرح ہاتھ ملانے میں اتنے کمفرٹیبل نہیں ہے. مطلب لیڈر جو ہے وہ بھی تھوڑا سا پیچھے ہے, یا وہ اپنی پارٹی کے لوگوں یا وہ اپنی گروپ کے لوگوں کو پیچھے لے کے آئے گا اور یا ایونچولی ان کو جوائن کرے گا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسے ہو رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو بندے پیچھے سے کھینچے, جس طرح ابھی حبیب صاحب نے بھی کہا.